اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ العظم اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب جسے ہم قرآنی لقب کہتے ہیں وہ بقیت اللہ ہے۔ بقیت اللہ یعنی ذخیرہ الہی، بقیت اللہ یعنی باقی ماندہ، یعنی پروردگار نے جتنی حجتیں زمین پر بھیجی ان میں سے ایک حجت باقی ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں بقیت اللہ، یعنی 1,24,000 پیغمبر، اسی طرح ان کے اوصیاء، تو یہ ساری الہی حجتیں ہیں، تو ان سب حجتوں میں سے ایک حجت جو ہے وہ باقی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذخیرہ الہی ہے۔ بقیہ جو ہے یعنی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے خاص مشکل وقت کے لیے انسان ذخیرہ کرے، جیسے انسان کوئی مال جو ہے وہ ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، اسے بھی ہم کہتے ہیں بقیہ۔ تو اس اعتبار سے بھی امام زمان علیہ السلام کا یہ لقب درست ہے کہ اللہ نے اس حجت کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے، چونکہ جسے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اسے مخفی کر کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، تاکہ جب اس کا ٹائم آئے ضرورت کا اس وقت اسے ظاہر کیا جائے۔ تو بقیت اللہ یعنی یہ وہ حجت ہے جسے اللہ نے غیبت کے پردے میں چھپا کے رکھا ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا اس وقت خدا اپنی حجت کو آشکار اور ظاہر کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بقیت اللہ سے غیبت بھی سمجھی جاتی ہے۔ اور بالآخر امام نے ظہور کرنا ہے، اور کہتے ہیں جب مولا کا ظہور ہوگا اس وقت دنیا جو ہے مولا کو اس لقب سے پکارے گی، یعنی مومنین جب امام کی خدمت میں پہنچیں گے زمانہ ظہور میں، کہیں گے کہ اس طریقے سے سلام کریں گے۔ البتہ یہ روایت ہے، معصوم نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں اس طریقے سے قائم کو سلام کیا جائے گا کہ السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کی باقی ماندہ حجت زمین پر۔ تو بقیت اللہ یہ وہ قرآنی لقب ہے کہ جو زمانہ ظہور میں مومنین جو ہیں وہ مولا کی زیارت اور سلام کے وقت جو ہے اس لقب سے استفادہ کریں گے۔ چونکہ بات ظہور کی ہو رہی ہے، یہ ایک عمومی طور پر سوال ہے کہ بالآخر ظہور کب ہوگا؟ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ظہور کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ کچھ نشانیاں جو ہیں وہ حتمی ہیں، یعنی ہر صورت میں ظاہر ہونی ہیں۔ کچھ نشانیاں غیر حتمی ہیں، یعنی ممکن ہے ظاہر ہوں، ممکن ہے ظاہر نہ ہو۔ جیسے دجال کہتے ہیں یہ علامت غیر حتمی ہے، ممکن ہے ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ علامت غیر حتمی ہے، ممکن ہے ظاہر ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ زلزلے، بیماریاں، جنگیں، یہ بھی ساری علامات غیر حتمی ہیں، لازمی نہیں ہے ایسا ہو، لیکن کچھ حتمی ہیں، یعنی ہر صورت میں یہ علامات، یہ نشانیاں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک گویا ظہور نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پیچھے جتنے بھی جھوٹے مہدی گزرے، یعنی جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا، جس کی ایک مثال جو آج کل آپ مثلا فرقہ دیکھتے ہیں، یہ مرزائی لوگ قادیانی، ان کا وہ جو جھوٹا جس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، اس نے جب مہدویت کا دعویٰ کیا تھا سب سے پہلے اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ نشانیاں جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی لسان مبارک پر بیان ہوئیں وہ تو اس وقت نہیں ہے کائنات میں۔ یا ایران کے اندر محمد علی باب، وہ جو فرقہ بابیہ کا بانی ہے، اس نے قاجاری دور تھا اس زمانے میں، جھوٹا دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا۔ اس وقت بھی یہی پوچھا گیا کہ اگر آپ امام مہدی ہیں تو پھر وہ نشانیاں، تو وہ جو علامات حتمی ہیں وہ نشانی ہے اصلی مہدی کی، اگر وہ نہیں ہے تو جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، ورنہ کس نے ان کو دیکھا ہے؟
ہمیں تو معلوم نہیں ہے وہ کس شکل و شمائل کے ہیں، تو وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اچھا، وہ جو 5 حتمی علامات ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے سفیانی کا خروج، یعنی ملک شامات سے سفیانی کا خروج۔ شامات، شام نہیں، شامات، معصوم فرماتے ہیں شامات۔ پرانے زمانے میں شامات کا اطلاق 5 منطقوں پر ہوتا تھا، یعنی 5 بڑے بڑے شہر، جن میں سے اب 2 شہر تو ملک بن گئے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ دمشق، حمص، کنسرین، اردن اور فلسطین، اس خطے کو کہتے تھے شامات۔ یہاں سے سفیانی کا خروج ہوگا، یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یمن سے یمنی کا خروج، دوسری نشانی۔ تیسری ماہ رمضان میں، بعض کہتے ہیں ماہ رجب، آسمان سے ندا کا آنا کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کی بشارت ہوگی، یہ تیسری نشانی ہے۔ چوتھی، سفیانی کا ایک لشکر جو ہے جو مکہ مدینہ کے درمیان وادی بیضا میں زمین میں دھنس جائے گا، جس سے کہتے ہیں خسف بیضا، یہ چوتھی نشانی۔ پانچویں، امام مہدی علیہ السلام کا ایک سفیر المعروف نفس زکیہ، نام کچھ اور ہے لیکن معروف اس کا لقب ہے نفس زکیہ، ان کا خانہ کعبہ میں رکن و مقام کے درمیان ظالموں کے ہاتھوں شہید ہونا۔ یہ 5 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوں گی اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو بس یہ نشانیاں ہیں۔ ہمارے بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ ان 5 میں سے کوئی بھی ابھی تک نشانی ظاہر نہیں ہوئی، حالانکہ دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اسی منطقہ شامات کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، یمن کے حالات بھی کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو تطبیق نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں وہ سفیانی کب آئے گا، وہ یمنی کب آئے گا۔ ہم کسی بھی واقعے کو دیکھ کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شاید مولا کے ظہور کا ٹائم ہے۔ نہیں، درست ہے، ظہور نزدیک ہے، ہمارا وظیفہ ہے ہم تیاری کریں، لیکن وہ نشانیاں جو ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ان میں سے بھی ایک نشانی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ ہاں، حالات جو قبل الظہور کے ہیں ان میں سے کچھ حالات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک بحث ہے حالات کی کہ جس میں مثلاً برائیوں کا زیادہ ہونا، ظلم و ستم کا زیادہ ہونا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر دور میں ایسے حالات تھے، بس نشانیوں کا ہم انتظار کریں۔ عرض خدمت ہے کہ دنیا جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کیسی ہوگی؟ ہاں، اب یہاں ہم کچھ حالات بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو نشانیاں سمجھتے ہیں، یہ نشانیاں نہیں ہیں، یہ حالات ہیں جو ظہور سے پہلے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں، امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث جو نقل ہوئی، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، بڑی طولانی روایت ہے جو روزہ کافی میں آئی ہے۔ 120 جو ہیں مولا نے حالات کے اعتبار سے نشانیاں بیان کی کہ ظہور سے پہلے دنیا اس طرح کی ہوگی۔ میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ البتہ یہ وہ حالت ہے کہ جو اچھی نہیں ہے دنیا کی۔ دنیا جو ہے اس وقت 2 حالتوں میں ہوگی، ایک بری حالت جو البتہ زیادہ ہے، اور ایک اچھی حالت، یعنی جو اہل حق کام کر رہے ہوں گے کہ جن کے کام کی وجہ سے مولا ظہور کریں گے، اور جنہوں نے بعد میں امام مہدی کا لشکر بننا ہے اور پوری دنیا کے حالات ٹھیک کرنے ہیں۔ ہمارے لوگ عموماً برا حصہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی ہے لیکن ایک اچھا حصہ بھی ہے۔ میں وہ اشارہ کرتا ہوں ایک مشہور جو روایت ہے اس کی طرف، اب میں اس کے چند ایک جو ہے نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یعنی ظہور سے پہلے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب دیکھو، یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب دیکھو حق ختم ہو چکا ہے اور اس کے حامی جو ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم و ستم جو ہے وہ ہر طرف پھیل رہا ہے، قرآن جو ہے اسے لوگ کہتے ہیں یہ پرانی کتاب ہے۔ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس وقت کے واقعات ہیں اس میں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی ہوا و ہوس سے قرآن کے اندر نئے نئے مطالب کا اضافہ کر رہے ہیں۔ البتہ خود قرآن میں تو نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر میں، اس کی تعویل میں اپنی خواہشات کے مطابق اپنے جھوٹے مکتب کو ثابت کرنے کے لیے اضافات کرتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ہر مذہب مکتب اپنے مزاج کے مطابق، نہ کہ وہ قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں، قرآن کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی تفسیریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کا دین اندر سے خالی ہے،
یہ اس ظرف کی مانند ہے کہ جسے الٹا کر دیا جائے، ایک بھرا ہوا ظرف الٹا کر دیا جائے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ دین ایسے ہے، یعنی نام دین کا لیتے ہیں لیکن دینداری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اہل باطل جو ہیں وہ اہل حق پر سبقت کر گئے ہیں، یعنی ظہور سے پہلے ایسا ہی ہوگا کہ برے برے کاموں میں لوگ تیز ہیں، آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، نیک کام جو ہیں اس میں لوگ پیچھے ہیں، بلکہ وہی پرانی روایات، وہی پرانے انداز۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، باطل جو ہے اس وقت وہ اپنے کلچر کو پیش کرنے کے لیے جدید جدید وسائل سے استفادہ کر رہا ہے اور آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم لوگ یا یہ جو دینی طبقہ ہے وہ اپنی پرانی تبلیغی روشوں پہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی وہی چیز ہے، ہم نے اس میں جو ہے وہ کوئی یعنی جدت اختیار نہیں کی، ہم ابھی بھی پیچھے ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں۔ آپ ہر چیز میں دیکھیں وہ آگے ہیں، وہاں رش زیادہ ہے لوگوں کا، اور ہمارے سامنے دین سننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ برے کام جو ہیں وہ بے ظاہر ہو رہے ہیں، کوئی ان سے منع نہیں کر رہا، نہیں منکر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرد مرد پہ اکتفا کرے گا، عورت عورت پہ، ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ اس وقت عروج ہوگا، یہ قبل الظہور۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بعض ممالک میں تو اس کو رسمی جو ہے وہ حیثیت دے دی گئی ہے۔ یہ سب سے غلیظ ترین جو کام ہے کہ جو حتی حیوانات بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ ایک برا شخص جھوٹ بولے گا اور کوئی بھی اس کے جھوٹ کو برا محسوس نہیں کرے گا اور نہ اسے رد کرے گا۔ فرماتے ہیں چھوٹے جو ہیں بچے وہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، اور رشتہ داروں کے درمیان قطع رحمی شروع ہو جائے گی، آپس میں تعلق، خونی رشتے جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، ان کا کوئی خیال نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی تعریف ہوگی، بدکاروں کی تعریف ہوگی اور وہ اس سے خوش ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ جوان جو یعنی لڑکے جو ہیں وہ وہی کام کریں گے جو خواتین کرتی ہیں، خواتین کے ساتھ شادیاں کریں گی۔ انسان جو ہے وہ اپنا مال اس چیز میں صرف کرے گا کہ جہاں خدا کی نافرمانی ہے اور کوئی اسے منع نہیں کرے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ جھوٹی تعریفیں زیادہ ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے مفاد اٹھانے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کریں گے۔ ہمسایہ کو تکلیف دے گا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا، اور کفار جو ہیں وہ مومنین کو مشکلات میں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ دنیا کے اندر شراب جو ہے وہ ظاہر بظاہر جو ہے وہ لوگ پئیں گے اور اس کو پینے کے لیے محفلیں بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک بدکار اور برا انسان اپنی بدی کی وجہ سے کہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا لوگوں کے اندر مورد تعریف قرار پائے گا، لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اہل قرآن اور جو واقعاً قرآن کو چاہنے والے ہیں انہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور نیک راہیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور بری راہیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ ابھی آپ دیکھیں بعض حکومتیں، مسلمان حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں کہ نیک راہیں جن میں لوگوں کی تربیت ہے، اصلاح ہے، جس میں مسلمانیت ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں، اور عجیب عجیب کام، قمار بازیاں، کلب، یعنی ایسے مسلمان ملک جہاں ایک زمانے میں بظاہر دین نظر آتا تھا، اب وہاں فسق و فجور عام ہو رہا ہے اور دینداروں کو روکا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ خانہ کعبہ بند ہو جائے گا، یعنی خانہ کعبہ جانے پر پابندی ہو جائے گی، حکم دیا جائے گا، وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، وہاں اعمال بجا لانے سے جو ہے وہ روکیں گی۔ اور فرماتے ہیں کہ مومنوں کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ بدعتیں، بدکاریاں جو ہیں، زنا مثلاً، یہ ظاہر بظاہر ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ ناحق گواہیاں دیں گے، یعنی عدالت میں جا کے جو ہے وہ جھوٹیاں گواہیاں دیں گے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ حلال خدا حرام ہوگا اور حرام جو ہے وہ حلال ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق بیان ہوگا، نہ کہ خدا کے حکم کے مطابق۔ حکم خدا تعطیل، خدا کے احکام تعطیل،
ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جری ہوں گے، حتیٰ رات کا انتظار نہیں کریں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ دنوں میں گناہ نہیں کرتے تھے، رات کا انتظار کرتے تھے، لیکن ظہور سے پہلے یہ زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ راتوں کے منتظر نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ آنے والا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ نہی عن منکر نہیں کر سکیں گے مگر صرف اپنے دل میں۔ کہتے ہیں کہ نہی عن منکر کا وظیفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آپ ظاہر بظاہر نہ کریں، لیکن جہاں تک ہو سکے حتیٰ اپنے قلب میں کرنا چاہیے۔ یعنی اس زمانے میں مومنین اگر نہی عن المنکر کریں گے تو صرف اپنے دل میں۔ فرماتے ہیں کہ بہت سارا مال لوگ اس راہ میں صرف کریں گے جہاں خدا غضب دکھاتا ہے، یعنی اللہ جو کہ ارحم الراحمین ہے اس کو غضبناک کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو جج ہوں گے، یہ جو قاضی ہیں، یہ اپنی قضاوت میں رشوت لیں گے، اور کھلے عام جو ہے وہ قمار بازی ہوگی، اور بات کرنے میں جو ہے وہ لوگ باطل اور جھوٹ، اس میں مقابلہ ہوگا، یعنی کون سب سے بہتر باطل اور کون سب سے بہتر جھوٹ بول سکتا ہے۔ مسجدوں کو زینت دیں گے، طلاکاری ہوگی، یعنی حتیٰ مسجدوں کی خوبصورتی میں سونا استعمال ہوگا، مسجدیں بڑی خوبصورت ہو جائیں گی لیکن اندر نمازی نہیں ہوں گے۔ حج ہوگا، جہاد ہوگا، لیکن خدا کے لیے نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی یا دنیاوی مفادات کے لیے۔ حتیٰ لوگ حیوانات سے جو ہے وہ جنسی کام کریں گے، یعنی یہ روایات کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ ایک ایسا نقطہ آگے آ رہا ہے جو کچھ سال پہلے تک ہم تصور بھی نہیں کرتے تھے، لیکن امام کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مدینہ اور مکہ میں موسیقی اور لاہ و لعب کے آلات جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے۔ پہلے ہم سوچتے نہیں تھے، لیکن اب دیکھیں تقریباً وہی دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں بچے جو ہیں وہ والدین کی طرف جھوٹی نسبتیں دیں گے، حتیٰ اپنے والدین پر جو ہے وہ نفرین کریں گے، اور ان کی موت پر جو ہے وہ خوشحال ہوں گے۔ اور شراب جیسی چیزوں سے لوگ ایک دوسرے کا علاج کریں گے، اور شراب کو یا وہ جو اس طرح کی حرام چیزیں ہیں اس کو طبیب جو ہیں وہ بیماروں کے لیے تجویز کریں گے۔ اور فرماتے ہیں مسجدوں میں لوگ خدا سے نہیں ڈریں گے، حتیٰ مسجدوں کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، اور مؤذن اذان کے لیے اور پیش نماز کے لیے اجرت لے گا لوگوں سے۔ دیکھنا اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، 120 نشانیاں ہیں، لیکن میں نے چند ایک بیان کی۔ یہ ہے دنیا کی ایک سامنے صورتحال کہ جس میں ہم تاریکی زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک گروہ اس کے مد مقابل بھی ہے اسی زمانے میں۔ وہ کون ہیں؟ وہ اہل حق ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ جو بدعت کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو فتنوں کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی حدیث ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، وہ صرف تاریخ حصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہمارے بعض لوگ اس قسم کا جو ہے وہ نظریہ ذہن میں لاتے ہیں کہ بس اس کا مطلب ہے کہ اگر برائیوں کے زیادہ ہونے سے ظہور ہونا ہے تو بس برائیاں کی جائیں۔ نہیں، حرام سے حلال ظاہر نہیں ہوتا، حرام شفا بخش نہیں ہے، برائیوں سے ظہور نہیں ہونا، ہماری تیاری سے ہونا ہے۔ ظہور سے پہلے درست ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے مد مقابل ایک اور گروہ بھی ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، ہاں ان کی نسبت کم ہے لیکن وہ کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں ایک گروہ آئے گا کہ جن کی جزا صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگی، اور وہ کون ہیں؟ وہ امر بالمعروف کرنے والے ہوں گے، وہ نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے، وہ اہل فتنہ اور اہل بدعت سے جنگ اور جہاد کرنے والے ہوں گے۔ حتیٰ بعض روایات میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں، یعنی ان کا مقام جو ہے وہ میرے بھائی جیسا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری محبت اور مودت پہ راضی ہوں گے اور ہم ان کے شیعہ ہونے پہ راضی ہوں گے، کیونکہ یہ قائم کے لیے کام کریں گے، یہ تیاری کریں گے۔ تو یہ گروہ بھی ہے، اگرچہ یہ کام ہے، لیکن ان کی تیاری سے اور ان کے اس نیک اعمال سے مولا کا ظہور جو ہے وہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ ظہور کے لیے نیک عمل کریں۔ ہماری
بعض روایات میں امام زمان علیہ السلام کا یہ شکوہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کی برائیاں جو ہیں وہ میرے ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہی ہے، میری غیبت کو بڑھا رہی ہیں، لیکن نیک اعمال جو ہیں وہ ہمیں مولا کے، چونکہ امام کن کے منتظر ہیں؟ امام اپنے انصار کے۔ کون سے انصار؟ جو حق کو بپا کرنے میں، نیک کاموں میں، دین کے لیے امام کی جو ہے وہ ہمراہی کریں گے، مدد کریں گے۔ جتنا زیادہ یہ لوگ زیادہ ہوں گے اور قوی اور مستحکم ہوں گے تو گویا امام کا لشکر جو ہے وہ ظاہر ہوگا، امام کے ناصر ظاہر ہوں گے، اور یہ چیز باعث بنے گی کہ مولا ظہور فرمائیں۔ لہذا وہ تصور اور نظریہ غلط ہے کہ برائیوں کے زیادہ ہونے سے، اگر برائیوں کے زیادہ ہونے سے امام کے ظہور کا کیا مطلب؟ یعنی امام نے تنہا کام کرنا ہے، معجزے سے کرنا ہے؟ اگر معجزے سے کرنا ہوتا تو پھر اتنا 1200 سال، یہ 1100 سال کی غیبت کا پھر کیا فلسفہ ہے؟ امام کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ناصرین کا۔ بس ناصرین جو ہے وہ باعث ظہور ہے، نہ کہ یہ چیزیں۔ اور یہ چیزیں تو کم و بیش ہر دور میں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سبب ظہور بنیں، اور سبب ظہور امام کے ناصر ہونا ہے، امام کا خدمت گزار ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ملت میں سے قرار پائیں جو مولا کے ظہور کا سبب ہوں، جو امام کے زمانہ غیبت کے خدمت گزار ہوں اور زمانہ ظہور میں مولا کے ناصر ہوں۔ پروردگارہ ہمارا یہ مختصر سا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو امام مہدی کی سپاہ کا حصہ بنا۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہم سب کو مولا امام زمان کی زیارت کا شرف حاصل فرما، ہم سب کو امام زمان کی نگاہوں میں قرار دے، مولا امام زمان کی دعاؤں میں قرار دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔